السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 سے شروع کریں گے۔ فمن پھر جو کوئی بدلہ بدل دے اسے، بعد ما جو سمعہ اس کو سنا، فإنما تو یہی بات ہے، اس کو تو صرف بھی کہہ سکتے ہیں، تو صرف اسمہ اس کا گناہ، علی پر الذین جو لوگ یبدلونہ اسے بدلا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ گزشتہ آیت میں وصیت کی بات ہو رہی تھی اور وہاں یہ تفصیل عرض کر دی گئی ہے کہ اس آیت میں وصیت کرنے کا حکم اس وقت تھا جب تک سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے 41 تک وارثوں کے حصوں کی تفصیل نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ تفصیل نازل ہو چکی تو پھر یہ مال کی تقسیم کے حوالے سے وصیت کرنا، اس کا حکم قابل عمل اب نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جیسے ذکر کیا گیا پیچھے کہ کسی شخص کے ذمہ کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی اس کے ذمہ فرض ہے، اور جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں ان کے لیے میت جو ہے اپنی وفات سے پہلے اپنے ترکے کے 1/3 حصے کی حد تک وصیت کر سکتا ہے، وہ وصیت کرنا جائز ہے۔ اسی وصیت کا یہاں تذکرہ چل رہا ہے اس آیت نمبر 181 میں کہ وہ جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی کمی بیشی کریں۔ جو وصیت جائز ہے، اب جس کا ذکر ابھی میں نے دوبارہ کر دیا، بے شک اسی کو ہی لیا جائے گا، لیکن جو وصیت سننے والا ہے، وصیت سننے کے بعد من و عن اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فرمایا فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ تو فرمایا ان اللہ سمیع علیم، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ان سے سب معلوم ہے کہ وصیت جس نے سنی تھی اس نے ہو بہو اس کو آگے منتقل کیا ہے، نافذ کیا ہے، یا اس کے اندر کسی لالچ اور غرض کی وجہ سے اس نے تبدیلی کر دی ہے۔ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا آخر میں یہ ذکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جواب دہی ضرور ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ قرآن کریم جب ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم ہماری توجہ اسی بات کی طرف دلاتا ہے کہ ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ دراصل مرنے کے بعد ہمیں بھی اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے، ان اللہ سمیع علیم۔ آیت نمبر 182 فمن خاف پس جو خوف کرے، من سے موسن وصیت کرنے والا، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح پھر صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم پس گناہ نہیں، علیہ اس پر،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا ناانصافی سے کام لے اور کوئی اسے سمجھا بجھا کر اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے تبدیلی کرنے پر آمادہ کر دے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو اس طرح کی کئی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں، آج کل بھی لوگوں میں اس طرح کی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ کئی لوگ اپنا سارا مال کسی مسجد کو یا کسی ادارے کو دے کر اپنے ورثاء کو محروم چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ زیادتی انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو وصی کو چاہیے کہ موسی یعنی وصیت کرنے والا، اور وصی جس کو وصیت کی گئی ہے، موسی کو یعنی وصیت کرنے والے کو اس ظلم سے روکے، اس کو سمجھائے۔ اگر وہ وارثوں کو محروم کر رہا ہے تو اس کو سمجھا بجھا کر یہ کہا جائے کہ وہ وارثوں کو محروم نہ کرے۔ چونکہ وراثت کا مال تقسیم کے قابل تو تبھی ہوگا جب وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، ترک کیا ہوا مال۔ جب تک وہ ترکہ نہیں بنا اس وقت تک وہ وراثت کا مال شمار نہیں ہوتا۔ تو اب اس کو اختیار تو حاصل ہے کہ وہ اپنا مال جو ہے اپنے اختیار سے کہیں بھی خرچ کر دے، لیکن شریعت جو ہے وہ اسے یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وارثوں کو محروم کر دے۔ خود تو جا رہا ہے لیکن پیچھے والوں کو خواہ مخواہ کی مشکل میں نہ ڈالے، جو ان کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہوا ہے، جو کہ اس کے مرنے کے بعد بے شک طے ہوگا، تو اس سے ان کو محروم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں رمضان المبارک کے روزے ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہیں جو تندرست ہو اور گھر میں مقیم ہو۔ جو شخص رمضان کے روزے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کیونکہ قرآنی حکم کا انکار کر رہا ہے۔ اور روزے کو تسلیم کرتے ہوئے وہ نہیں رکھتا، یہ روزے کو تسلیم تو کرتا ہے کہ روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن اس میں کوتاہی کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو یہ شخص گناہ گار ہے۔ تو اوپر جو بات کی گئی ہے کہ روزے کا انکار کرتا ہے کہ میں روزے کو نہیں مانتا، روزہ ہے ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ٹھہرتا۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ جو لفظ بیان کیا گیا ہے تم سے پہلے، تو اس کی اصل مراد اہل کتاب ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ آسمانی کتاب کے اہل تھے، اس لیے یہی مراد ہو سکتی ہے کہ پہلے لوگ یعنی اہل کتاب۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے معنی بچنے کے ہیں۔ بچنا کس چیز سے؟ ہر اس شے سے جو روح کو گندگیوں اور علائشوں کی دلدل میں پھنسائے رکھتی ہے، اور روزے سے مقصود تقوی کی عادت ڈالنا ہے۔ تو روزے سے تقوی کیسے پیدا ہو جائے گا؟ تو جس رب نے یہ چیزیں چند گھنٹوں کے لیے حرام فرمائی ہیں، تو وہ چیزیں جو رب نے 12 مہینے حرام فرمائی ہیں وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں، یہ سوچ پیدا ہو جائے۔ یہ روزے میں حلال چیزیں کھانے کے سامنے ہوتی ہیں لیکن انسان چھوڑتا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جب
حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے اپنے رب کا حکم سمجھ کر، تو حرام چیزوں کو بھی اپنے رب کا حکم سمجھ کر چھوڑ دے۔ اور سب کاموں کی جو اصل ہے، اگر ہمیں یاد ہو تو جو پیچھے آیات گزری ہیں، مثلا آیت نمبر 136 میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے تابع دار ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 138 میں تھا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 139 میں تھا نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم مکمل طور پر خالص اسی کے ہو کر زندگی گزاریں گے۔ ایک بات جو ہے نا خلاصے کے طور پر یہ کہی جا سکتی ہے، تفسیر ماجدی میں لکھی ہے کہ نماز جو ہے وہ دوا کی طرح ہے، اور روزہ جو ہے وہ پرہیز کی طرح ہے، یعنی گویا یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس طرح سے انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔